سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والے، وہ ان پر کیچڑ اچھالنے والے، یہ موضوع نہیں ہے، موضوع نکاح سیدہ ام کلثوم ہے۔ اگر تجھ میں ہمت اور جرت ہے تو غیرت دکھا اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح اس کی نفی دکھا صحیح حدیثوں سے۔ نہ تجھ میں جرت تھی، نہ ہے، نہ تو دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا حقیقت کا واضح سورج ہے جس سے تیری آنکھیں چندیا رہی ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ شخص مر جائے گا لیکن ان دلائل کا جواب اس کے پاس نہ تھا، نہ ہے، نہ یہ دے سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق پر بات کرتا ہے، یہ موضوع نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر بن خطاب کا اخلاق، ان کی خوبیاں یہیں سے ثابت ہو جائیں گی کہ جب وہ داماد مولا علی شیر خدا ثابت ہو جائیں گے، ثابت ہیں، تو اللہ کے فضل سے ان کے سب اچھے اور اعلیٰ اخلاقیات وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ مولا علی شیر خدا نے ایسی شخصیت کو اپنی صاحبزادی کا مبارک رشتہ دیا ہے۔ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رشتہ نہ دیا ہوتا، اور امام محمد باقر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا حضرت امام محمد باقر نے جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ؟ کیا امام جعفر صادق نے جھوٹ بولا ہے؟ اور جانتا نہیں وسائل الشیعہ میں حوالہ میرے پاس، اگر کہے تو تیرے منہ پر مارو حوالہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میری بات میرے والد کی ہے، میرے والد کی بات ان کے اپنے والد کی ہے۔ وہ چلتے چلتے کہتے ہیں ان کی بات ان کے والد کی ہے، ان کی بات ان کے والد امام حسین کی ہے، ان کی بات ان کے والد مولا علی شیر خدا کی ہے، مولا علی شیر خدا کی بات نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے۔ اور جس نے ایک امام کی بات کا انکار کیا اس نے سب کا انکار کر دیا، اور تو سب کا منکر ٹھہر گیا۔ اور اس بات کا تمہارے کلینی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میں روایات جو لکھ رہا ہوں اصل میں تو جلیہ تھی اور میں ام کلثوم بنت علی لکھ رہا ہوں، اور تمہارے کلینی کو خیال نہ آیا یہ روایات لکھتے ہوئے تو جاہل ہے یا تیرا کلینی جاہل ہے، تو جاہل ہے یا تیرا الاستبصار والا جاہل ہے، تو جاہل ہے یا تیرا تہذیب الاحکام والا جاہل ہے۔ اور جب تو نے ان حدیثوں کو صحیح مان لیا تو در حقیقت در پردہ تو نے نکاح کو بھی مان لیا، اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کر رہا تو۔ ان کا وقت ختم ہو گیا سر، اور ادھر ادھر کی بات اب کریں گے تو میں نہیں سنوں گا۔ سر اپنے موضوع پہ رہیں، آپ کی ٹرم کمپلیٹ ہوئی ہے، اب حسن اللہ یاری صاحب کی جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سب حوالے ان کے اپنے کتابوں سے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کا اخلاق ہے تو بیٹی دے دو، ایمان ہے تو بیٹی دے دو۔ اس نے انکار کیا، اس نے مانا ہوا ہے، اس نے مان لیا کہ حدیث ہے۔ اس نے انکار کیا کہ اس کے ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ نکاح میں کفاءت شرط ہے، کفاءت نسب میں اور کفاءت دیانت میں، اور فاسق شخص صالح شخص کا داماد نہیں بن سکتا۔ اس نے انکار کیا، اس کی اپنی کتابیں دکھا دی میں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر یہ ثابت ہے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ پابند ہے نا۔ تو کیا وہ اس شخص کو، انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ کیسے ایسے شخص کو وہ بیٹی دے سکتے ہیں؟ اتنے حوالے میں نے دکھا دیے کہ یہ لوگ پریشان ہو گئے، کہتے حوالے کیوں زیادہ دکھا دیتے ہو؟ بھائی جہاں زبردستی کی بات ہے تو یہ بخاری ہے، یہ کتاب بخاری ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 597 ہے، حدیث نمبر ہے 3358۔ لوگوں خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، حدیث نمبر 3358 میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک بادشاہ کے لیے زنا کے لیے بھیجا۔ یہ اپنی کتابوں میں انبیاء سے نسبت دیتے ہیں نا، انبیاء سے کیا نسبت دیتے ہیں؟ انبیاء سے نسبت دیتے ہیں کہ تقیہ کی حالت میں اپنی بیوی کو زنا کے لیے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اوہ میرا ٹائم 10 منٹ ہے، میں اس میں 5 منٹ لگا دوں تو میرا ٹائم ختم ہوگا، خود دیکھ لینا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہماری کتابوں سے آپ نے کوئی ایک حدیث یہ کہتا ہے میں نے 5 حدیثیں پڑھی، وہ صرف 2 حدیثیں پڑھی ہیں، مختلف کتابوں سے وہی حدیث کو دہراتا ہے۔ ایک وہ دے والی حدیث ہے، ایک اس کے بیٹے کے ساتھ ایک دن میں وفات ہوئی ہے۔ وہ 2 حدیثوں کو بار بار مختلف کتابوں سے پڑھتا ہے، کہتا ہے میں نے 5 حدیثیں پڑھی ہیں۔ اور بھائی تم نے کہاں 5 حدیث، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ 2 حدیثیں تم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 2 حدیثیں اس میں پڑھی، ہم مانتے ہیں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں جس کی بات ہو رہی ہے
ام کلثوم کی بات ہے، وہ جنیہ ہے، وہ چڑیل ہے، وہ بنت علی علیہ السلام نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ بنت علی علیہ السلام نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام ایسا کام نہیں کر سکتے، شریعت کے خلاف ہوگی نا. اگر کہہ دیں کہ بھائی نہیں وہ بنت علی علیہ السلام ہے، تو آپ کی اپنی کتاب میں ابراہیم جب اپنی ابراہیم نبی جو نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے نزدیک امام علی علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں. وہ جو اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیج سکتے ہیں زنا کے واسطے، کیونکہ بیوی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام علی علیہ السلام بھی تقیہ میں اور بادشاہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرا سکتے ہیں نا. لیکن ہم اس تقیہ کو بھی مانتے ہیں اور تقیہ کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اس جنیہ سے شادی ہوئی ہے. اور مزید دلائل میرے محترم ناظرین، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ نکاح کا معیار کیا ہے شریعت میں، دین میں؟ ہر شخص کے پاس بھائی غلط آدمی کو آپ اپنا بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے بھائی. یہ کتابیں آپ ہیں، آپ کی ہیں شیخ صاحب. ایسے شخص کو اس کا فرار میں نے ثابت کیا، عورتوں کو مارتا، کہتا ہے وہ بادشاہ ہے، وقت ہے، چور کا ہاتھ کاٹتا بھائی. وہ مکے میں ایک مسلمان عورت کو مارتا تھا، وہ بادشاہ وقت تھا. ام رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات میں عورتوں کو مارنا شروع کیا رسول سے اجازت لیے بغیر، وہ بادشاہ وقت تھا، ٹھیک ہے نا. ام میمونہ کے گھر پہ حملہ کیا، وہاں پہ عورتوں کو مارنا شروع کر دیا. یہ کوئی بہادر انسان کی نشانی ہے؟ یہ کتاب ہے تاریخ الکبیر، آپ کی کتاب ہے، بخاری صاحب کی کتاب ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 251 میں کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب ونحن الغلمان نلعب في المسجد فضربنا بالملفقة فخرجنا من المسجد. ہم چھوٹے تھے، مسجد میں تھے، عمر نے ہمیں گھر سے مسجد سے مار کے نکال دیا، کوڑے سے. بچوں کو مارنا اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ملاحظہ کریں کتاب مصنف فی الاحادیث والآثار جزء 10، یہاں پر عمر کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک دن اچھے اپنے بال بنائے اور خوبصورت سے کپڑے پہنے، فضربہ عمر بالدرہ حتی ابکا، اپنے بیٹے کو مارا ہے کہ تو نے خوبصورت لباس کیوں پہنا، بال کیوں اچھے کیا. حفصہ نے کہا لم یکن فاحشا لما ضربتا، ابا جی کیوں مارتے ہیں، اس نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. کہتا ہے اس لیے مارا کہ وہ جو ہے اس کو اپنے کپڑے پسند آ گئے تھے، عجبت ہو نفس فاحببت ان اصغر، اس لیے میں نے تحقیر کیا. کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے؟ اخلاق کی بات ہو رہی بھائی. شیخ صاحب یہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے. ایک شخص جو ہمیشہ اس کا کام ہی ہے جنگوں سے بھاگنا، بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، اچھا، اور نوکروں کو مارنا. کبرا جزء 40. شیخ صاحب آپ نے اس اشکال سے کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں جواب نہیں دے رہے؟ ایسا نکاح نہیں ہو سکتا ایسے شخص کے ساتھ، نہیں ہو سکتا ایسے شخص کے ساتھ. کہتے ہیں فضائل ثابت ہو جائے، یہ فضائل ثابت ہو رہے ہیں. ابھی تو میں نے ایک نقطے پہ ہاتھ رکھی ہے نا، اخلاق پر. ملاحظہ کریں یہ سعید ابن مسیب سے صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ جب ابو بکر کی وفات ہوئی اقامت علیہ عائشہ النوح، عائشہ نے اپنے والد کے وفات، ابو بکر صاحب کے وفات کے لیے اس نے گریہ کا اقامہ کیا عورتوں کو. فبلغ عمر کو خبر فجاء نهاهن على النوح على ابي بکر، کا عمر آیا، کہتا ہے ابو بکر پہ نہیں رو سکتے جی، منع. فابین ان ينتهين، عورتوں نے کہا کہ جی ابو بکر کی وفات ہوئی، ہم روئیں گے. فقال لهشام بن ولید اخرج الی ابنة ابی قحافہ، اس نے کہا ابو قحافہ کی بیٹی کو نکالو یہاں سے. ابو قحافہ کی بیٹی کون ہے؟ عائشہ ہی ہے نا، عائشہ بنت ابی بکر بنت ابی قحافہ، جد سے نسبت دینا. فعلاها بالدرہ، اس کو خوب مارا ہے. اب بھائی ہم اگر عائشہ کا نام غلطی سے لے لیں تو آپ کہتے ہیں یہ کافر ہو گئی، اب ام المومنین. اس نے مارا بھی، گھر پہ حملہ بھی کیا، مارا بھی ہے. اے بھائی فعلاها بالدرہ ضربات، کئی مارا اس کو، ٹھیک ہے نا. فتفرق النواح حين سمعنا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ام فروہ کو مارا ہے. ام فروہ بھی تو عائشہ کی پھوپھی ہے نا، اس پہ حملہ کیا. اچھا تو اس میں سب عورتوں کو وہاں پہ مارنا چاہیے، اس کے حدیث کی ہے کہ میں نے اس پہ تقریر بھی کیا. اچھا یہ ایسے شخص کو جس کی والد وفات ہوئی، جس کے بھائی وفات، اس کو مارنا شروع کر، اس کو آپ اپنا رشتہ دے سکتے ہیں؟ ملاحظہ کریں مزید، اس شخص کے اخلاق، آپ نے بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اپنی عورتوں سب کے سامنے اپنی بیوی کو مارتا تھا یہ شخص، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق نہیں ہے تو رشتہ نہ دو. یہ بھائی یہ شخص مسکرا رہا ہے، کوئی اس کو سمجھا دے. تم ایسے شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے بھائی؟ تم خود مولوی صاحب دیکھو، یہ سنن ابن ماجہ ہے، ملاحظہ کرو حدیث نمبر 1986. اشعث بن قیس کہتے ہیں ضفت عمر لیلہ، میں نے ایک رات عمر بن خطاب کو مہمان کیا اپنے گھر. فلما كان في جوف الليل قام الى امراته يضربها،
آدھی رات کو اٹھ کے اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا. آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کبھی ایسا سنا ہے کہ کبھی مہمان بنے ہوں کسی دوسرے کے گھر، اپنی بیوی کو رات کے نصف میں آدھی رات مارنا، پٹائی شروع کر دو. فحجزت بینہم، میں گیا، میں نے اس کی بیوی کو اس سے چھڑایا. پھر جب وہ بستر میں آیا کہتا ہے یا اشعث، میں تمہیں حدیث نقل کرتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته. اسی لیے یہ لوگ تو عورتوں کو زیادہ مارتے ہیں نا. کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کو جتنی مرضی مارو، حساب کتاب نہیں ہے، جتنی مرضی مارنا ہے مارو جی عورتوں کو، بیوی کو، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء رابع، یہ حدیث کو نقل کرتا ہے. ذہبی بھی کہتا ہے صحیح ہے، اور حاکم بھی کہتا ہے صحیح ہے کہ اس نے یہ مارتا تھا اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے. اچھا، صحابہ کو مارتا تھا نماز کی حالت میں. یہ اخلاق ہے بھائی، اور یہ اخلاق ہے، یہ ایمان ہے. یہ کوئی ہم صحابہ کو نام غلط لے لیں، یہ کہتے ہیں بھائی یہ کافر ہو گیا، صحابہ کا گستاخ ہے. یہ اتحاف الخیرۃ المحرہ بزوائد المسانید العشرہ، ملاحظہ کریں. وعن وبرہ رواہ الحادث وابو یعلا بسنات رجال ثقات. وبرہ کہتے ہیں کہ رأى عمر تمیم الداری یصلی بعد العصر فضربه بالدرہ. وہ دیکھ رہا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیا کوڑے کے ساتھ. تمیم صحابی ہے، کہا یا عمر لما تضربنی علی صلاۃ صلیتها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. تم مجھے کیوں مارتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول کے یہ خلیفہ وقت کا یہی کام ہے شیخ صاحب، کہ اگر ایک صحابی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرے تو اس کو مارنا شروع کر دے.